ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وقال في موضع آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آپ اس کا ایکو بند کریں، مجھے اپنا ساؤنڈ نہیں بتائیں، آپ درمیان میں ہلاتے ہیں، میں دنیا کے ساؤنڈ جانتا ہوں، سادہ کریں اس کو۔ لوگوں کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے، آواز کی دھمک مقصود نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ساؤنڈ والے دوست صحیح چلاتے ہیں نا، دیکھو ہمارا ساؤنڈ اچھا ہے، تو ساؤنڈ اچھا بن جاتا ہے، آواز نہیں سمجھ آتی۔ پھر اس کو آہستہ کریں، بالکل جو قریب بیٹھے ہیں وہ بندے سمجھیں۔ بعض اوقات بندہ دور والوں کو سمجھانے کے چکر میں قریب والوں کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی، تو ان کو سمجھاؤ جو سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ جو ایکو ہوتا ہے نا، ساؤنڈ کی دھمک، یہ نعت میں چاہیے، تلاوت میں چاہیے، بیان میں نہیں چاہیے۔ بیان میں دھمک ہوگی تو ڈبلنگ پر کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، میں نے آپ کی خدمت میں سورت نمبر 9 سورت توبہ آیت نمبر 111ویں پارے کے پہلے صفحے سے پڑھی ہے، اور سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 3 پڑھی ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر باب قول اللہ تعالی وآخرین منہم سے حضرت ابو ہریرہ کی ایک مروی روایت رسول اللہ کے فرمان کی شکل میں پڑھی ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے اس کے مطابق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بیان ہو جائے پھر اللہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ہمارا آج عنوان ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام اور مرتبہ۔ میں آپ کی خدمت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام اور مرتبہ پیش کر رہا ہوں، بس آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ چیز دلائل سے سمجھاؤں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستو، دلیل دینے کے لیے سب سے پہلے اللہ کا قرآن میں پیش کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا صحابہ کرام کا طبقہ کامیاب ہے، اور صحابہ کے بعد تابعین کا طبقہ کامیاب ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان، جو مؤمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف پائے اسے صحابی کہتے ہیں۔ تو یہ صحابی ہے، یہ طبقہ کامیاب ہے۔ صحابہ کے بعد کون کامیاب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، نیکی میں ان کی اتباع کرنے والے، تابع بننے والے کامیاب ہیں۔ کیسے کامیاب ہیں؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اللہ نے صحابہ کو بھی کامیاب فرمایا، تابعین کو بھی کامیاب فرمایا، اور وہ حدیث پاک جو آپ اور ہم خطبے میں ہر وقت سنا کرتے ہیں، ہر وقت پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، وہ حدیث پاک کیا ہے؟
خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں 3 زمانے بہتر ہیں. ایک زمانہ میرا ہے، ایک زمانہ صحابہ کا ہے، ایک زمانہ تابعین کا ہے. حضور کا زمانہ سب سے بہتر، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ. تو صحابہ کرام کے زمانہ بہت بڑی شان رکھتا ہے، اور صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ ہے. اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں. اور جو دوسری آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. فرمایا کچھ اجمی لوگ آ کر دین کی دعوت دیں گے، دین کی تبلیغ کریں گے. تو جب یہ آیت اتری کہ اجمی ہوں گے، عربی نہیں ہوں گے، تو صحابہ عربی تھے، ان میں اکثریت عرب کی تھی. 2-4 صحابہ عجم کے ہوں، جیسے رومی ہیں رضی اللہ عنہ یا سلمان فارسی ہیں. ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اجمی کون ہوں گے؟ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب التفسیر کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہوں نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ان کی قوم میں سے ہوں گے، اور ثریا ستارے سے علم کو نیچے لے کر آئیں گے. اللہ ان کو اتنی ویلیو دے گا. ان آیات کی روشنی میں صحابہ کے بعد اجمی لوگوں میں جو سب سے بڑی شخصیت نظر آتی ہے جس نے دین کی خدمت سر انجام دی ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ اجمی بھی ہیں اور قرآن کریم کی اس آیت کی خوشخبری بھی ہے. یہ پورے محدثین نے لکھا ہے، صرف حنفیوں کی بات نہیں ہے. آپ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلدین کی کتاب اٹھائیے عقود الجمان، اس میں امام ابو یوسف دمشقی صالحی رحمہ اللہ نے لکھا ہے. آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے بہت بڑے ترجمان امام جلال الدین سیوطی کی کتاب اٹھائیے تمییز الصحیفہ، اس میں امام سیوطی نے لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے. وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ وہ ہیں جن میں تمام خوشخبریاں پوری ہو رہی ہیں. تمام خوشخبریاں کون کون سی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اجمی ہوگا، پہلی خوشخبری. نمبر 2 دین کی خدمت سر انجام دے گا بہت بڑی. نمبر 3 وہ آدمی ستارے سے علم لائے گا. نمبر 4 صحابہ کے بعد آئے گا. یہ چاروں خوشخبریاں امام ابو حنیفہ پر پوری ہوتی ہیں. امام ابو حنیفہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں جمہور کے قول کے مطابق. سن 80 ہجری تک صحابہ کرام کا زمانہ چل رہا تھا، بلکہ صحابہ کا زمانہ 110 ہجری پہ ختم ہوا ہے. امام ابو حنیفہ نے اپنی جوانی کے 30 سال صحابہ میں گزارے ہیں. نمبر 2 امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے بعد آئے ہیں. دوسری بات امام ابو حنیفہ اجمی ہیں، باقی کوئی ائمہ اربعہ میں امام اجمی نہیں ہے. امام مالک بنو اصبہی قبیلے کے ہیں، وہ عربی قبیلہ ہے. امام شافعی مطلبی قبیلے کے ہیں، وہ عربی قبیلہ ہے. امام احمد شیبانی قبیلے کے ہیں، وہ عربی قبیلہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اجمی قبیلے کے ہیں، اور اس حدیث پاک اور اس آیت کی مصداق ہے. تیسری دلیل امام اعظم ابو حنیفہ دین کا بہت بڑا کام سر انجام دیں گے. کیا مطلب؟ اتنا بڑا کارنامہ اس سے پہلے کسی نے سر انجام نہیں دیا ہوگا. وہ کارنامہ کیا سر انجام دیا امام صاحب نے؟ وہ کارنامہ یہ سر انجام دیا ہے. امام سیوطی فرماتے ہیں اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا. کہا اس دھرتی پر صحابہ کے بعد جس بندے نے قرآن اور حدیث کے مسئلوں کو اکٹھا لکھ کر امت کو دیا ہے، کتابی شکل میں لکھ کر دیا ہے، اس بندے کا نام امام ابو حنیفہ ہے. آپ کے ذہن میں سوال ابھرے گا کہ صحابہ نے لکھ کے نہیں دیا تھا، صحابہ کا زمانہ جو پہلے گزرا ہے. یاد رکھیں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین کی پہلی جلد میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جہاد میں مصروف رہے، تبلیغ میں مصروف رہے، دعوت میں مصروف رہے. دین زبانی تو پہنچایا، مکمل کتابی شکل میں لکھ کر صرف قرآن امت کے حوالے کیا ہے، باقی زبانی رسول اللہ کے فرمان پہنچائے ہیں. صحابہ نے پہنچایا ہے لیکن زبانی طور پہ اوپر جہاں جہاں صحابہ گئے اپنے عمل سے حضور کی شریعت کو پہنچا دیا ہے. لیکن لکھ کر جس بندے نے دیا ہے وہ شخص امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد ہے. چوتھی وجہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے کہ وہ ثریا ستارے سے علم لائے گا. یہ قابل غور بات ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، عقل مند اور سنجیدہ طبقہ ہیں، آپ مجھے بتائیں استاد سے پڑھا جاتا ہے یا ستاروں سے پڑھا جاتا ہے؟
आपने कभी देखा है कि कोई सितारे को अपना ट्विटर बनाए, उससे ट्यूशन पढ़े, सितारे के कॉलेज में दाखिला ले? सितारों से पढ़ने का क्या मतलब है? पढ़ा तो उस्ताद से जाता है, मदरसे में जाता है, स्कूल में जाता है, यहाँ पढ़ा जाता है। सितारों से पास पढ़ने तो कोई नहीं जाता। ये सितारों से पढ़ने का क्या मतलब है? मेरे भाइयों, एक हदीस पाक हो ना, वो उस वक़्त तक हल नहीं हो सकती जब तक दूसरी उस तरह की हदीसें साथ न मिला लो। इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं, अल हदीस इज़ा लम तजमा तुर्कुहु लम तुफहम वल हदीस युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा। अल किफ़ाया फ़ी इल्म रिवाया के अंदर ये रिवायत मौजूद है। इमाम ख़तीब बगदादी ने लिखा है कि इमाम अहमद फरमाते थे, जब एक हदीस हल ना हो, उस हदीस को दूसरी हदीसों के साथ मिला लो तो मतलब हल हो जाएगा। हुजूर की हदीस है, वो सितारों से इल्म लाएगा। अगर ये बज़ाहिर हल नहीं होती हमसे, तो हम इस हदीस की मदद दूसरी हदीस से ले सकते हैं, तो मतलब वाज़ेह हो जाएगा। वो क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अस्हाबी कन नुजूम फबिय्यिहिम मुक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम। फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, इनमें जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। इधर है वो शख्स इमाम अबू हनीफ़ा सितारों से इल्म लाएगा, पता चला इमाम अबू हनीफ़ा सहाबा का शागिर्द होगा। एक हदीस को दूसरे हदीस से मिलाएं तो मतलब निखर के सामने आ जाता है। अपने पेट से मसला लगाने से बेहतर है रसूलुल्लाह से पूछ लें, अपनी अकल से मसला बताने से बेहतर है दीन से पूछ लें, अपने आप मियाँ मिट्ठू बनने से बेहतर है मसला शरीयत से मालूम कर लें, तो बात खोल के समझ आ जाती है। एक हदीस में सुरैया सितारे से इल्म लाएगा और एक हदीस में सहाबा सितारे हैं। मुराद है इमाम अबू हनीफ़ा इतने रुतबे वाला होगा जिसकी पहुँच सहाबा तक होगी। ये चारों निशानियाँ इमाम अबू हनीफ़ा पर पूरी हैं। मेरी एक एक बात एक एक कड़ी से जुड़ी हुई है, इसको अलग अलग न समझना, इसी माहौल में समझना। इमाम अबू हनीफ़ा ने सहाबा कराम से पढ़ा है। आप पूछेंगे वो कौन से सहाबा हैं जिनसे इमाम अबू हनीफ़ा ने पढ़ा है? मैं उनके नाम और उनकी बातें बताता हूँ, आप दिल की तख्ती पर लिख लें। मुस्नदुल इमाम आज़म में मौजूद है, जामिउल मसानीद लिल ख़्वारज़मी में मौजूद है, किताबुल आसार के अंदर मौजूद है, मकानतुल इमाम अबी हनीफ़ा फ़िल हदीस पे मौजूद है, मुस्नद हारसी के अंदर मौजूद है, और इसी तरह इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये वाक़या मौजूद है। ये 6 किताबों का मैंने हवाला दिया है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं, हजजतु मा अबी सनत 16 फ़ैज़ा नहनु बिमक्का। जब मैं 16वें साल का था, मैंने अब्बू के साथ पहला हज किया। हम मक्का मुकरमा में थे, हमने वहाँ एक शख्स को देखा, हौलहु रिजालुन, उसके करीब बहुत सा मजमा बैठा है और वो उस मजमे में बैठ के कोई बात चला रहा है। मैंने अब्बू से पूछा, मन हाजा, ये आदमी कौन और इस पर मजमा क्यों है? मुझे अब्बू ने फरमाया, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे नौमान, इमाम साहब का नाम नौमान है, हाजा रजुलन क़द साहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुजूर के सहाबी बैठे हुए हैं। मैंने अब्बू से कहा, अच्छा इनका नाम क्या है? तो मुझे अब्बू ने बताया, इस्मुहु युक़ालु लहु अब्दुल्ला इब्न हारिस इब्न जज़ अज़-ज़ुबैदीजु। इसे अब्दुल्ला बिन हारिस बिन जज़ कबीला ज़ुबैदी वाला कहते हैं। मैंने कहा, या अबी फ़दना मिन्हु, मुझे इसके करीब करें, मैं इसकी ज़ियारत कर सकूं, इसके फ़रमान को सुन सकूं। इमाम फ़नी फरमाते, फ़जअल यफ़रुजु अनिन नास, मेरे अब्बू ने उन मजमे वालों से कहा कि लोगों थोड़ी मेहरबानी कर लो, मेरा बच्चा है, ये देखना चाहता है, ज़रा इसको ज़ियारत कर ले, तो ये बच्चा इस मासूम है, आगे जाने दो। यूँ कह के अब्बू ने उनसे मिन्नत समाजत की। वो लोग हट गए। कहते हैं, हत्ता दनौतु मिन्हु, मैं उस सहाबी के करीब हुआ, रअयतुहु व समिअतुहु, मैंने उसकी ज़ियारत भी की है और उससे हदीस पाक भी सुनी है। यक़ूलु, वो सहाबी फरमा रहे थे, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तफ़क्क़ह फ़ी दीनिल्लाह कफ़ाहुल्लाहु हम्महु व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये सहाबी करे मैंने सुना है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोगो इल्म फ़िक़्ह हासिल कर लो, दीन में महारत हासिल कर लो, अल्लाह 2 इनाम देंगे। 2 इनाम। नंबर 1, अल्लाह तुम्हारे ऊपर तकलीफ़ों के लिए ख़ुद ही काफ़ी हो जाएंगे, तुम्हारे ऊपर तकालीफ नहीं आने देंगे। नंबर 2, तुम्हें रिज़्क़ की परेशानी नहीं रहेगी, अल्लाह ऐसी जगह से रोज़ी अता फरमाएंगे जहाँ से तुम्हें गुमान ही नहीं होगा। मियाँ चन्नों के दोस्तों, उम्मत तक ये हदीस हुजूर की पहुँची है तो इमाम अबू हनीफ़ा के वास्ते से पहुँची। पहले सहाबी अब्दुल्ला बिन हारिस बिन जज़ अज़-ज़ुबैदी हैं, जिनसे इमाम साहब ने पढ़ा भी है, उनकी ज़ियारत भी की है।
جو بندہ کسی کو دیکھے اسے کہتے ہیں رؤیا، جو بندہ کسی کو سنے اسے کہتے ہیں روایا۔ امام ابو حنیفہ رؤیتاً، صحابہ کو دیکھنے والے بھی تابعی ہیں، روایتاً بھی تابعی ہیں، صحابہ سے حدیث سننے والے بھی تابعی ہیں۔ صحابہ کی زیارت بھی کی ہے، صحابہ کو دیکھا بھی ہے، اور صحابہ سے سنا بھی ہے۔ ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زیارت امام ابو حنیفہ نے کی ہے، اور امام صاحب فرماتے ہیں میں بصرہ میں تھا تو میں ان کی زیارت پہ گیا تو انہوں نے مجھے سجدہ سہو کا طریقہ سکھایا کہ جب نماز میں بھول ہو جائے انہما بعد السلام سجدتی السہو، کہ حدیث پاک کے مطابق نماز میں 2 سجدے کرنے پڑتے ہیں جنہیں سجدہ سہو کہتے ہیں۔ نماز میں بھول ہو جائے تو سجدہ سہو کا جرمانہ ادا کر دو تو آپ کی نماز جائز ہو جائے گی۔ یہ حدیث امام ابو حنیفہ نے عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ صحابی رسول سے سنی ہے۔ ایک تیسرا صحابی ہیں جن کا نام ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت امام صاحب فرماتے ہیں رأیت انس یصلی فی مسجد الکوفہ، میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے استاد مکرم کی زیارت کی ہے، میں نے یوں دیکھا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، اور میں نے ان کو دیکھ دیکھ کے نماز کا مسنون طریقہ سیکھا۔ مبارک ہے وہ لوگ جن کے امام نے ڈائریکٹ صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے کہ کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ امام صاحب نے اس صحابی کو اس طرح دیکھا ہے۔ چوتھے صحابی ہیں حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ، حضرت امام صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے اس استاد صحابی رسول سے سنا، وہ فرماتے تھے لحیت ابی قحافہ کأنہا ذرام عرفج، میں نے ابو بکر صدیق کے والد حضرت ابو قحافہ کی زیارت کی ہے، وہ رضی اللہ عنہ ان کی داڑھی مبارک ایسے چمک رہی تھی سفیدی سے جیسے شعلہ چمک رہا ہوتا ہے۔ یہ حدیث بھی امام ابو حنیفہ کو اپنے استاد کے واسطے سے ملی ہے۔ ایک اور استاد امام صاحب کے جن کا نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ العدوی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر یہ امام صاحب کے استاد ہیں۔ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں میں نے اس صحابی کی زیارت بھی کی ہے، ان کا شاگرد بھی بنا ہوں، ان سے میں نے حدیث پاک سنی ہے۔ حضرت جابر فرماتے تھے ہمارے استاد مکرم، ہمارے ایمان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یوں فرماتے تھے کہ لوگو کسی کے ہاں بچی پیدا ہو، بچیاں پیدا ہو جائیں، بچے پیدا نہ ہوں، اولاد نرینہ پیدا نہ ہو تو وہ کیا کرے، تو حضور اس کا طریقہ بتاتے تھے۔ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں صحابی نے ہمیں وہ واقعہ سنایا کہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس بچیوں کا ایک بہت بڑا مجمع ہے، میں اتنی بچیوں کا باپ ہوں لیکن میرے پاس بیٹا نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں مجھے اللہ بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا این انت وکثرت الاستغفار والصدقہ، اے اللہ کے بندے جب اللہ نے فرمایا ہے بندہ صدقہ کرے اللہ اولاد نرینہ دیتے ہیں، بندہ استغفار کرے اللہ اولاد نرینہ دیتے ہیں، تو صدقہ کیوں نہیں کرتا، تو استغفار کیوں نہیں کرتا؟ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَكَانَ يُكَسِّرُ صَدْقَةَ وَاسْتِغْفَارَ، یہ آدمی شروع ہو گیا صدقہ کرنے پر، شروع ہو گیا استغفار کرنا شروع ہو گیا، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنا، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اس نے اپنا وظیفہ بنا لیا۔ فَوُلِدَ لَهُ 9 مِنَ الذُّكُورِ، اللہ نے اسے 9 بیٹوں کا والد بنایا۔ یہ 5ویں امام صاحب کے صحابی بھی ہیں اور امام صاحب کے استاد بھی ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں۔ میں نے آگے بھی بیان کرنا ہے اور عنوان، ورنہ میں آپ کے سامنے 22 حدیثیں وہ پڑھ سکتا ہوں جو امام ابو حنیفہ نے ڈائریکٹ صحابہ کرام سے سنی ہیں۔ میرے ہاں تخصص کا ایکول ٹو پی ایچ ڈی جو کورس ہے علماء کا، میں اس میں مستقل یہ 22 وحدانیات پڑھاتا ہوں کہ دیکھو یہ 22 حدیثیں وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ڈائریکٹ سنی ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا امام ابو حنیفہ کو تو 22 حدیثیں یاد تھیں، آپ اسے امام مانتے ہیں؟ بعض لوگ غصہ ہونے لگے، میں نے کہا غصہ نہ ہو، یہ ٹھیک کہتا ہے، بات پوری کرنی چاہیے۔ 22 حدیثیں وہ یاد تھیں جو ڈائریکٹ صحابہ سے سنی تھیں، ویسے تو وہ 5 لاکھ حدیثوں کا حافظ تھا۔ آپ نہیں سمجھے، وہ لوگ کہتے ہیں نا 22 حدیثیں، کوئی کہتے ہیں 17 حدیثیں، 17 اور 22 والی بات ٹھیک ہے، یہ اس طرح یاد تھی کہ ڈائریکٹ انہوں نے صحابی رسول کے منہ سے سنی ہے، وہ حدیثیں یاد ہیں۔ ورنہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جماعتها من 5000 حدیث، میں نے 5 لاکھ حدیثوں کو حفظ کیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں ہے کہ حدیث پاک سے ناواقف تھے، یہ جو بات چلتی ہے نا تو آدھی بات، میرے دوستوں میں ایک جملہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہم نے تو سچ بولا ہے، میں کہتا ہوں جی آپ نے سچ بولا ہے لیکن پورا سچ نہیں بولا۔ بعض اوقات
پورا سچ نہیں بولا جاتا، آدھا سچ بول دیا جاتا ہے۔ یہ آدھا سچ بولنا پورے جھوٹ بولنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ کو میں مثال دوں گا تو آپ کے پلے پڑے گی بات۔ پورا سچ بولیں، آدھا سچ بولنا پورے جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سچ بولنا ہے تو پورا بولو۔ مثلا لا الہ الا اللہ، یہ سچا جملہ ہے یا جھوٹا جملہ ہے؟ بولیے، آپ کو اور ہمارا ایمان ہے سچا جملہ ہے۔ لا الہ، کوئی خدا نہیں، الا اللہ، مگر کون ہے؟ اللہ ہے، پورا جملہ ہے۔ اب کوئی اسے یوں پڑھے، لا الہ لا الہ لا الہ، کوئی خدا نہیں کوئی خدا نہیں، تو وہ کیمونسٹ ہوگا، وہ دہریہ بن جائے گا جو خدا کی ذات کا انکار کر رہا ہے۔ اگر الا اللہ ساتھ نہیں ملائے گا تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بندہ کہے یار یہ کیسے غلط ہے، اس نے تو کلمہ پڑھا ہے، میں کہوں گا جی اس نے کلمہ پڑھا ہے لیکن آدھا پڑھا ہے، پورا نہیں پڑھا۔ اس نے سچ بولا ہے، آدھا سچ بولا ہے، پورا نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے لیے بھی لوگ ہی آدھا سچ بول دیتے ہیں۔ یار لوگ آدھا سچ کہتے ہیں، ہم نے تو سچ بولا ہے، یہ تو لکھا ہوا ہے۔ تو خدا کے بندے پوری بات بتائیں، لکھا ہوا ہے 22 حدیثیں وہ یاد تھی جو ڈائریکٹ صحابہ سے سنی تھی۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کل 22 یاد تھی۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات کرتا ہوں، حضرت بزرگ ہمارے تشریف فرما ہے، اگر یہ یوں کہہ دیں کہ میرے پاس 50 روپے وہ بابرکت موجود ہیں جو مجھے میرے اساتذہ نے دیے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ باقی ان کے پاس کچھ نہیں ہے؟ یہ کیسی بات ہے دنیا میں بندہ کر دے؟ میں ایک بات کہتا ہوں، بھائی طاہر بیٹھے ہیں، میں کہوں گا آپ اچھے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضیاء الرحمن بیمار ہے۔ بھئی ایک بات سے دوسری بات آپ نے کہاں سے نکال لی؟ امام ابو حنیفہ کو 22 حدیثیں یاد ہے، اس سے کیا مطلب 22 کون سی ہیں؟ تو بات پوری کرنی چاہیے۔ تو میں بات کر رہا تھا، یہ چوتھی خوشخبری امام ابو حنیفہ پر پوری ہو رہی ہے۔ یہ 5ویں استاد ہیں صحابی۔ میں پھر صحابہ کے نام بتا دیتا ہوں، حدیثیں میں کسی اور موقع پہ آپ کو تفصیلاً درس حدیث پہ سمجھاؤں گا کہ کون کون سی ڈائریکٹ حدیثیں امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے سنی ہیں۔ امام صاحب نے جو ڈائریکٹ سنی ہے ان کی تعداد 22 ہے، جو صحابہ کے شاگرد تابعین سے سنی ہے ان کی تعداد 670 ہے، اور جو صحابہ کے شاگرد کے شاگردوں سے سنی ہے ان کی تعداد امام ابو حنیفہ کے ہاں 1700 ہے، اور باقی لاکھوں حدیثوں کو بندہ حافظ ہے۔ وحدانی ہیں، ثلاثی ہیں، ثنائی ہیں، رباعی ہیں، پوری احادیث کی قسمیں ہیں، تفصیلات ہیں، پھر بندے کو بات جا کر سمجھ آتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے چھٹے استاد جو صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے حضرت واصلۃ بن الاسقا۔ 7ویں استاد جو امام ابو حنیفہ کے صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ ابن ابی حبیبہ۔ 8ویں استاد امام ابو حنیفہ کے جو ہیں اور وہ صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے حضرت سہل بن سعد الانصاری المدنی رضی اللہ عنہ۔ 9ویں استاد امام ابو حنیفہ کو جو صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ۔ 10ویں استاد جو امام ابو حنیفہ کے صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے ابو امامہ باہلی الشامی رضی اللہ عنہ۔ 11ویں استاد امام ابو حنیفہ کے جو صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے سیدنا صدی بن عجلان رضی اللہ عنہ۔ 12ویں استاد امام ابو حنیفہ کے جو صحابیہ رسول ہیں، ان کا نام ہے سیدہ عائشہ بنت اجرد رضی اللہ عنہ۔ یہ 1 درجن وہ صحابہ ہیں جن سے امام ابو حنیفہ نے پڑھا ہے۔ تو جو 12 بندوں کی ڈائریکٹ زیارت صحابہ کی سن کر بتا رہا ہے، تو یہ صحابہ ستارے ہوئے یا نہ ہوئے؟ تو جو حدیث میں ہے کہ یہ بندہ آئے گا اور ثریا ستارے سے علم لائے گا، تو صحابہ سے علم لایا ہے یا نہیں لایا؟ تو یہ چوتھی نشانی بھی امام ابو حنیفہ پر پوری ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا اجمی تو امام بخاری بھی ہیں، آپ ان کو اپنا امام کیوں نہیں مانتے؟ اجمی تو امام مسلم بھی ہیں، آپ ان کو اپنا امام کیوں نہیں مانتے؟ اجمی تو امام ابو داؤد بھی ہیں، آپ ان کو اپنا امام کیوں نہیں مانتے؟ اجمی تو امام ترمذی بھی ہیں، آپ ان کو اپنا امام کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا میرے بھائیو، یہ امام ضرور ہیں، بڑے ضرور ہیں، اجمی ضرور ہیں، پر وہ نشانی ان پر پوری نہیں ہوتی کہ یہ صحابہ سے پڑھنے والے ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم کسی کے دشمن ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہم کسی پر آبجیکشن اور اعتراض کر رہے ہیں۔ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں کہوں، ایک دوست ایک دن ہمارے حضرت استاد جی سے پوچھنے لگا کہ آپ امام ابو حنیفہ کو امام مانتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام تو باقی بھی سچے ہیں، سچے نہیں ہیں؟ استاد جی نے فرمایا جی سچے ہیں۔ تو اس نے کہا آپ باقی اماموں کو چھوڑ کے اسے کیوں مانتے ہو؟ حضرت استاد جی نے فرمایا بیٹا مسجدیں تو بہت سی ہیں، آپ باقیوں کو چھوڑ کے ادھر نماز پڑھنے کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے جی باقی مسجدیں چھوٹی ہیں، یہ مسجد بڑی ہے۔ تو حضرت استاد جی نے فرمایا باقی امام چھوٹے ہیں، یہ امام اعظم ہے، یہ بڑا امام ہے۔ ایک شخص ایک دن مجھے بندہ کہنے لگا امام اعظم کا معنی ہوتا ہے بڑا امام، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور امام اعظم ہے۔ میں نے کہا سادے آدمی، حضور امام اعظم نہیں، حضور رسول اعظم ہے، لفظ سیدھا بولیں۔
امام کا درجہ تو نبی سے بہت کم بہت کم بہت کم بہت کم ہے. یہ حضور کو امام اعظم کیا کہہ رہے ہو؟ رسول اللہ تو رسول اعظم ہے، حضور پیغمبر اعظم ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو امام الانبیاء ہے. یہ امام اعظم کا معنی ہے صحابہ کے شاگردوں کا بڑا امام. اس کا مقابلہ حضور سے نہیں ہے. جیسے کہا جاتا ہے مفتی اعظم، مفتی اعظم تو پھر حضور ہوئے. سب سے بڑے مفتی اعظم آپ سعودیہ والوں کو کیوں کہتے ہو مفتی اعظم؟ کہ وہ مفتی اعظم ہیں. وہ اللہ کے بندے، ہم نے کسی کے ریال لینے کے لیے اس کو مفتی اعظم مان لیا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم نہیں مانا. تو مفتی اعظم کو مانا فتویٰ سب سے بڑا دینے والا نا. تو مفتی اعظم تو پھر اللہ کے رسول کو کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو سب سے بڑے مفتی تھے جو فتویٰ دیتے تھے. لیکن بعض اوقات اس پر سمجھ نہیں آتی. چلو میں اگلی بات کر رہا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی خوشخبری یوں قرآن میں اور یوں حدیث پاک میں آ گئی اور ان نے صحابہ سے پڑھا. امام ابو حنیفہ کا کارنامہ کیا ہے؟ انہیں کون سے کارنامے سر انجام دیے ہیں جس کی وجہ سے دنیا ان کو سلام پیش کرنے پر مجبور ہے، اور امام اعظم کے نام کا لقب ان کے ساتھ یوں الاٹ ہو گیا ہے جیسے کسی کو باپ کی وراثت میں زمین مل جائے. لفظ امام اعظم کہو تو فوراً ذہن امام ابو حنیفہ پر جاتا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سنو میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، میرے صحابہ میں سب سے بڑا قاضی، فیصلے کی طاقت رکھنے والا یہ علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ عنہ. ایمان ہے یا نہیں ہے؟ حضرت علی سب سے بڑے قاضی ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ کا امام ابو حنیفہ سے رشتہ کیا ہے؟ ذرا اس کو دیکھیں تو بات کھل جائے گی. امام حضرت علی المرتضیٰ کے ایک شاگرد کا نام زوتی ہے. زوتی حضرت علی المرتضیٰ کو فلودہ کھلانے والا ایک شاگرد ہے. اس صبح سے لے کر اشراق کے وقت تک ان کی خدمت کرتا، پھر اس کے بعد زوال کے بعد آتا تو رات گئے تک حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ رہتا. ایک دن یہ زوتی آیا اور ان نے آ کے حضرت علی المرتضیٰ سے دعا کی درخواست کی. کہا دعا فرمائیں، میری اہلیہ امید سے ہیں، میری اہلیہ امید سے ہیں، اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے اور میں بھی اس کو آپ کے سامنے دین کے لیے وقف کر دوں. سیدنا علی المرتضیٰ نے دعا فرمائی. کچھ دن گزرے تو اللہ نے اسے بیٹا عطا فرمایا. اس بیٹے کا نام ثابت رکھا گیا اور یہ اپنے ثابت بیٹے کو اٹھا کر سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس آیا. حضرت علی اشراق کی نماز پڑھ چکے ہیں، مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بیٹا ان نے ہاتھ میں دیا، حضرت علی المرتضیٰ نے اٹھایا اور اسے گھٹی دی ہے. سب سے پہلی گھٹی اپنی زبان دی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ نے اس کو دعا دی ہے اور اس باپ کو اس کے بیٹے کو واپس کر کے نور نظر ہونے کی دعا کر کے واپس کر دیا ہے. میرے دوستو، میاں چنوں کے مسلمانوں، یہ ثابت عام بندہ نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کا والد ہے جس کو یوں سیدنا علی المرتضیٰ نے اٹھایا ہے. حضرت علی المرتضیٰ اقضاہم علی ہیں. اس کی گھٹی امام ابو حنیفہ کے والد کی زبان میں آئی ہے تو اس گھٹی کا اثر ہے کہ امام ابو حنیفہ کو اللہ نے امام اعظم بنایا. یہ اسی کا اثر ہے. نعمان بن ثابت، امام صاحب کا نام نعمان، والد کا نام ثابت ہے. امام ابو حنیفہ کے والد یہ ہیں. ایک بندہ ایک دن مجھے کہنے لگا آپ امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں لیکن ایک بات میں پوچھوں، سچ بتانا. میں نے کہا آپ 10 پوچھیں ہم سچ بتائیں گے. جھوٹ بولنا تو ہماری صفت پہ نہیں لکھا. مذہب پہ جھوٹ بولے تو قبر میں کیا جواب دیں گے، دین پہ جھوٹ بولے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے. جو آدمی دنیا میں جھوٹ بولے غلط وہ بھی ہے، لیکن جو دین میں جھوٹ بولے وہ اس کائنات کا فرعون بن جائے گا. اس کی وجہ یہ دین میں جھوٹ بول رہا ہے. دنیا میں جھوٹ غلط، دین میں جھوٹ اس سے بڑھ کے غلط. جیسے گناہ کرنا باہر غلط، مسجد میں اس سے زیادہ غلط، تو دنیا میں جھوٹ بولنا غلط، دین میں جھوٹ بولنا اس سے زیادہ غلط. آپ بات پوچھیں میں بتاؤں گا. کہنے لگا آپ کے امام میں ایک عیب نکال کے آ رہا ہوں، آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کے امام میں وہ عیب تھا. میں نے کہا یار جسے اللہ کا رسول دعائیں دے مجھے نہیں لگتا وہ عیب دار ہو، وہ تو بے عیب ہے. ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں قصور ہو سکتا ہے آپ کی سوچ میں قصور ہو. چلو آپ لے کر آ جائیں، میں آپ کی بات کا جواب دوں گا. بات بنے گی تو جواب دوں گا، نہیں تو میں ایکسیپٹ کرنے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہوگا، میں مان لوں گا. کہنے لگا امام ابو حنیفہ فرض نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن بالغ ہونے کے بعد اس نے پوری زندگی بقرہ عید کی نماز نہیں پڑھی. اگر اس نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی ہے، بقرہ عید کی نماز کہیں پڑھی ہے، آپ اس کی دکھا دیں نماز پڑھنا، میں آپ کے ہاتھ چوم کے آپ کی بات مان لوں گا. میں نے کہا جی آپ کی بات سچی ہے، امام ابو حنیفہ نے بقرہ عید کی نماز پوری زندگی بالغ ہونے کے بعد نہیں پڑھی. تو کہنے لگا جی پھر آپ اسے امام کیوں مانتے ہیں؟ میں نے کہا پھر بھی مانتا ہوں. اس کی وجہ آپ نے آدھا سچ بولا ہے، پورا سچ نہیں بولا. آپ بتا دیتے کیوں نہیں پڑھی تو میرے خیال میں کہتا بالکل ٹھیک کیا ہے. اچھا میں نے تو پوری بات یہی پڑھی ہے. میں نے کہا جی آپ کو بتایا آدھا سچ گیا ہے نا،
بندے کو اللہ نے دونوں آنکھیں دی ہیں، دونوں ہاتھ دیے ہیں، تحقیق پوری کر لے. جب تحقیق آ جائے گی تو بات نکھر کے سامنے آ جائے گی. آؤ میں آپ کی خدمت میں جواب دیتا ہوں. توجہ، مقدمہ شامیہ اٹھائیں. شامیہ کے مقدمہ صفحہ 126 کے اوپر حضرت امام شامی رحمہ اللہ کے اس کتاب کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے. نصب الرایہ ہدایہ کی شرح کا مقدمہ اٹھائیں. امام زید بن حسن القوسری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. یہ جلد اول کے صفحہ 26 اور شامیہ کا 126 ہے. یہ دونوں بیروت کے طبع ہیں. آپ اس کو نکال کے دیکھیں تو ان کتابوں میں یہ دلیل موجود ہے. وَقَدْ صَلَّى الْفَجْرَ بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ 40 سنہ. امام ابو حنیفہ وہ شخص تھے جنہوں نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک صبح کی نماز پڑھی ہے. جو وضو عشاء کرتا ہے وہ پوری رات عبادت میں گزارتے، وضو نہ ٹوٹتا، صبح کی نماز اس سے پڑھتے تھے. یہ امام ابو حنیفہ ہے. اور اگلا جملہ وَحَجَّ 55 حَجَّةً، اور اللہ نے اس بندے کو 55 مرتبہ حج کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے. میں نے وہ میقات دیکھا ہے. آپ مکہ مکرمہ سے 180 کلومیٹر کا سیل کبیر کی طرف سفر کریں. سیل صغیر، سیل کبیر، یہ مکہ کا راستہ ہے. طائف آئیں، مکہ سے طائف کے 2 راستے ہیں. ایک شارٹ راستہ، ایک لمبا ہے. جو شارٹ ہے اسے طریق الہدیٰ کہتے ہیں، اور جو لمبا ہے اسے طریق سیل کبیر کہتے ہیں. سیل کبیر کے راستے سے آئیں تو آپ کو مسجد قرن المنازل ملے گی. یہ مسجد قرن المنازل وہ جگہ ہے جسے پرانے زمانے میں ذات عرق شمار کیا جاتا تھا. اس جگہ امام ابو حنیفہ نے 55 بار احرام حج کا باندھا ہے. میں نے اپنے عمروں میں ایک عمرہ مسجد قرن المنازل سے احرام اس لیے باندھا تھا کہ ہمارے امام نے 55 مرتبہ اس جگہ سے احرام باندھا ہے. میرے دوستو، امام ابو حنیفہ نے 55 حج کیے ہیں. کل عمر جمہور کے قول کے مطابق 70 سال ہے. 15 نکالیں، پیچھے 55 بنتے ہیں. اور امام صاحب فرماتے ہیں 15 سال پورے ہوئے. 16واں سال میرا شروع تھا کہ ابو کے ساتھ پہلے حج پہ گیا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہر سال حج، ہر سال حج، ہر سال حج. اللہ نے ہر سال اس بندے کو بلایا ہے. اس کی اتنی عبادت اور حج قبول تھا. اور حاجی 10 ذوالحجہ کو بقرہ عید کے دن گھر میں نہیں ہوتا کہ وہ بقرہ عید پڑھے، وہ منی میں ہوتا ہے، منہر میں ہوتا ہے. اس دن اس کو قربانی کرنا ضروری ہوتی ہے. اس لیے حاجی بقرہ عید کی نماز نہیں پڑھتا. خود اللہ کے رسول نے ادا نہیں فرمائی. اللہ کے رسول منی میں موجود تھے، تو حاجی پر بقرہ عید کی نماز نہیں ہے. اس نے ایک نہیں 55 حج کیے ہیں. 15ویں سال کے بعد بلوغت کی عمر شروع ہوئی ہے. 16ویں سال میں اس کا پہلا حج ہے. 70 سال کل عمر ہے. ہر سال حج کیا ہے. اس لیے حاجی وہاں ہوتا ہے، وہ بقرہ عید نہیں پڑھتا. تو پورا سچ بول لے. خدا کے بندے جب پورا سچ بول لے تو بات نکھر کے سامنے آئے گی. خواہ سے اعتراض کرنا ہے، اللہ کو جان نہیں دینی، فرشتوں کو جواب نہیں دینا. قبر کی گھاٹی بہت سخت ہے. قبر کی رات تنہائی کی رات ہے. وہاں کیا جواب دیں گے؟ وہاں بندہ اپنے ساتھ نیکی لے کر جائے گا، اپنی نیت لے کر جائے گا، اخلاص لے کر جائے گا. امام ابو حنیفہ تو صحابہ کا شاگرد ہے. اگر میں اس کے اوپر اعتراض کروں تو مثال وہ یوں بھی بنے گی کہ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے کا تھوک اپنے چہرے پہ آتا ہے، وہ چاند پہ نہیں پڑتا. القلب لا یظلم البدر. جتنا کوئی غلط کہتا رہے سورج کی روشنی ماند نہیں پڑتی، اور جتنا چمگادڑ غلط کہتا رہے فلوم الحفاش لا یضر الشمس، وہ سورج اور چاند کو غلط نہیں کہہ سکتے. جو چیز کا ڈنکا دین میں بچ گیا ہے اس کو بندہ تسلیم کر لے. اسے ایمانی تقاضا کہتے ہیں. تو مان لے کہ اس بندے نے 55. اللہ کے بندے انکار تھوڑی کیا ہے، اس نے انکار تو نہیں کیا نا. اگر یہی بات ہے، سنو، اگر یہی بات ہے کہ ایک بندہ ایک عمل پوری زندگی نہ کر سکے کسی دینی وجہ سے، وہ غلط ہوتا ہے. مجھے بتائیں قرآن کریم میں جہاں اللہ نماز کا حکم دیتے ہیں اقیم الصلاۃ، وہاں زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں وآتوا الزکاۃ. اللہ زکوٰۃ کے لیے فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ وتطہرہم. پیغمبر جو صدقہ اور زکوٰۃ دے گا اس کا مال پاک ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دے گا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وظہورہم. اللہ فرماتے ہیں قیامت میں جہنم کے اندر یحمى انہیں بخار کر دیا جائے گا. فتقوی بہا جباہہم، کاویے سے ان کے چہروں کو، ان کی پیٹھ کو اور ان کی پشتوں کو دہا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا مال ہے، تم نے زکوٰۃ نہیں دی تھی. فذوقوا العذاب، آج اللہ کا عذاب لے لو. بما کنتم تکنزون، کیونکہ تم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، مال اپنی جیب میں رکھتے تھے. اگر یہی بات
بات ہے کہ آپ کہتے ہیں امام صاحب نے بقرعید کی نماز نہیں پڑھی تو غلط، حالانکہ شرعی تقاضے پہ نہیں پڑھی تھی، شریعت کی وجہ سے نہیں پڑھی. حاجی اس دن مینا میں ہوتا ہے اس لیے نہیں پڑھی، مجبوری یہ تھی، ورنہ وہ نماز بقرعید کے منکر نہیں تھے. اگر کوئی بندہ حاکم بدہن یوں کہہ دے کہ اللہ کے رسول کی عمر 63 سال ہے، ایک سال میں حضور نے زکوٰۃ نہیں دی اور یقیناً نہیں دی، خدا کی قسم حدیث کی کتابیں کھول لیجئے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، مستدرک علی الصحیحین، کنز الاموال، طبرانی الاوسط، طبرانی الاسود، طبرانی الاوسط، طبرانی صغیر، طبرانی کبیر، جتنی حدیث کی کتابیں کھول لیجئے، کسی ایک حدیث میں نہیں ہے حضور نے ایک درہم زکوٰۃ کا دیا ہو، ایک دینار زکوٰۃ کا دیا ہو. جب اللہ کے رسول نے زکوٰۃ نہیں دی، آپ کہو گے رسول اللہ نعوذ باللہ گناہگار ہیں. کیا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے اللہ کے رسول نے غلط کیا ہے؟ ہر بندہ کہے گا زکوٰۃ تب فرض ہوتی ہے جب بندے کے پاس مال کی فراوانی ہو، زکوٰۃ تب فرض ہوتی ہے جب بندے کے پاس مال ہو، صاحب نصاب ہو، مال کا مالک ہوگا، ایک سال گزرے گا اب زکوٰۃ دے گا. حضور کے پاس مال نہیں تھا، حضور نے فقر میں اختیاری فقر پہ زندگی گزاری. مال ہوتا تو زکوٰۃ دیتے، مال نہیں ہے زکوٰۃ نہیں دی، لہٰذا ٹھیک ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے، ان کے اوپر بقرعید کی نماز تب فرض ہوتی جب یہ گھر میں ہوتے، اس دن یہ حج پہ ہے، حاجی پر فرض نہیں ہوتی. بات پوری کرنی چاہیے. اگر کوئی یوں کہہ دے رسول اللہ نے زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی نہیں دیا، پھر کیا جواب دیں گے؟ اس طرح کے اعتراض کر کے بندہ دین کی خدمت نہیں کرتا، دین کو گرا رہا ہوتا ہے. تو میں نے شروع میں جو کہا تھا نا کہ سچ بولے اور سچ بھی پورا بولے، آدھا سچ نہ بولے. آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے. امام ابو حنیفہ کا کارنامہ کیا ہے میں یہ کہہ رہا تھا، سنیں. امام صاحب کی عادت مبارکہ یہ ہے، قرآن پاک میں مسئلہ موجود ہو بس ٹھیک ہو گیا، حدیث پاک میں مسئلہ موجود ہو ٹھیک ہو گیا، لکھ لو. قرآن حدیث میں موجود واضح نہیں ہے، صحابہ کا فتویٰ کیا ہے دیکھو. صحابہ کا فتویٰ مل گیا جی ٹھیک ہے. اگر صحابہ کے فتوے میں اختلاف آ گیا تو امام صاحب فرماتے ہیں خلفائے راشدین کو دیکھو وہ کس طرف ہیں. ابو بکر، عمر، عثمان و علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو دیکھو کس طرف ہیں. جس طرف خلفائے راشدین کی تائید ہے وہ لے لیتے ہیں. اس کے بعد تابعین کا نمبر آتا ہے، اور تابعین میں بڑا تابعی خود امام ابو حنیفہ ہے. اسے تابعین کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے، وہ تو خود تابعی ہے. سنو، امام ابو حنیفہ نے یوں مسائل جمع کیے اور جمع کر کر کے امت کی خدمت میں لا کر رکھ دیے ہیں. آپ کوئی سا مسئلہ اٹھا لیجئے، کوئی سا مسئلہ جو امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے وہ قرآن حدیث سے نکال کے لکھا ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا امام ابو حنیفہ کے مسئلوں میں تو حدیث کی مخالفت ہے. میں نے کہا اللہ اکبر، امام ابو حنیفہ نے حدیثیں ان سے سنی ہیں جن نے خود حضور سے حدیثیں سنی ہیں. وہ حدیث کی مخالفت کرتا ہے، بتا. میں نے کہا کہاں ہے؟ آپ سوال کرو، انشاءاللہ یہ احناف کا بیٹا آپ کو جواب دے کر جائے گا. بولے کہاں مخالفت ہے؟ کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں کندھوں تک، اور آپ تو کہتے ہو کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہو. آپ کانوں کی لو تک کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کندھوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں. ایک روایت میں ہے حضور نے سینے کے برابر ہاتھ اٹھائے ہیں. میں نے کہا بات پوری ہو گئی؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا اب سن، حدیثیں تو 3 ہیں، 2 تو نہیں ہیں. حیا صدرئی، سینے کے برابر ہاتھ اٹھائے ہیں، ایک حدیث. ایک حدیث ہے حیا لمن کی بئی، کندھوں کے برابر. ایک ہے حیا لأذنئی، کانوں کی لو کے برابر. حدیثیں تو 3 ہیں. تو جب 3 حدیثیں ہیں تو آپ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا اب میں تمہیں بتاتا ہوں، آپ کندھوں تک اٹھاتے ہو؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا میرے امام کا عشق رسول سنو، حضرت امام ابو حنیفہ کا عشق حدیث سنو کہ امام صاحب کو حدیث سے عشق کتنا تھا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاؤ. گویا کسی نے پوچھا ہوگا باقی 2 حدیثوں کا کیا بنے گا. سنو میرے امام صاحب نے کیا جواب ارشاد فرمایا، میں زبان حال سے بتا رہا ہوں. فرمایا کہ اگر کوئی سینے تک ہاتھ اٹھائے حدیث کے مطابق ٹھیک کر رہا ہے، لیکن 2 حدیثوں کو چھوڑ رہا ہے، کانوں والی اور کندھوں والی. اور اگر کوئی کندھوں تک اٹھائے وہ بھی کانوں والی حدیث کو چھوڑ رہا ہے. لہٰذا میں تمہیں کہتا ہوں اے حنفیو، جب آپ نماز کے لیے نیت کرو
تو ہاتھ یوں رکھو، سینے سے گزارو پہلی حدیث پہ عمل، کندھوں سے گزارو دوسری حدیث پہ عمل، کانوں کے ساتھ کر لو تیسری حدیث پہ عمل، کوئی حدیث نہیں چھوٹے گی۔ تو امام ابو حنیفہ تو حدیث کا عاشق ہے، آپ اس کو کہتے ہو حدیث چھوڑنے والا ہے؟ اور خدا کے بندے اپنی چھوٹی سی علم کو یوں لے کر امام ابو حنیفہ کے بارے میں بات نہ کرے جسے دنیا امام اعظم کہتی ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا امام ابو حنیفہ نے جو شریعت تو لکھی ہے میں مانتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہے۔ میں نے کہا جی پوچھئے۔ کہتے ہیں تو کوفہ کے رہنے والے تھے اور کوفہ کے بارے میں مشہور ہے کہ کوفی قاتلین حسین ہیں۔ میں نے کہا بات پوری ہو گئی؟ جی ہاں۔ میں نے کہا پھر کہاں کا بندہ لوں؟ چلو کوفے والا تو تیرے مطابق شہر غلط ہو گیا، کہاں کا بندہ لوں؟ مکے کا لے لوں؟ ہاں جی مکے کا لے لو۔ میں نے کہا کوئی کہہ دے کہ مکے میں تو ابو جہل رہتا تھا، پھر مدینہ کا لے لو۔ میں نے کہا کوئی کہہ دے ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، مدینہ میں تو منافق رہتے تھے، قرآن کریم میں ہے۔ پھر مکہ مدینہ کی عظمت تو ہے نا، ان منافقوں اور ابو جہل کی وجہ سے مکہ مدینہ کی عظمت تو ضائع نہیں ہوتی۔ میں نے کہا قاتلین حسین پہ لعنت بے شمار ہے، ان ملونوں کی وجہ سے شہر کوفہ کی عظمت بھی ختم نہیں ہوتی۔ حضرت عمر نے بسایا ہے، علی المرتضیٰ نے آباد کرایا ہے، کیسے کہتے ہو؟ چند چوروں کی وجہ سے شہر خراب ہو جاتا ہے، چند ظالموں کی وجہ سے اس علاقے کو بدنام کر دیا جاتا ہے؟ وہ چند چور ظالم ہیں، وہ چند قاتل ظالم ہیں، ان کی وجہ سے پورے شہر کو غلط کیوں کہتے ہو؟ دلیل چاہیے، دلیل کے ساتھ بندہ بات کرے۔ ایک بندہ فلاں جگہ کا رہنے والا، اس پر اعتراض آ گیا، سنو میرے امام کو کوفے سے آنا چاہیے تھا، میں اس کی دلیل حدیث پاک سے دیتا ہوں، سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، فرمایا لوگو میرے طریقے پر عمل کرو گے سنت کہلاؤ گے، ابو بکر عمر عثمان و علی خلفاء راشدین کے طریقے پر عمل کرو گے سنت کا طریقہ کہلائیں گے۔ لیکن سنو حضرت علی المرتضیٰ دنیا میں خلافت راشدہ کے اندر آخری خلیفہ راشد ہیں۔ حضور مدینہ سے گئے، ابو بکر مدینہ سے آئے، مدینہ سے گئے، حضور مدینہ سے گئے، عمر مدینہ سے آئے، مدینہ سے گئے، حضرت عثمان مدینہ میں آئے، مدینہ سے گئے، لیکن علی خلیفہ مدینہ سے بنا ہے، فوت کوفہ میں ہوا ہے۔ آخری خلیفہ کوفہ میں فوت ہوا، اس بات کی دلیل ہے کہ علم آگے اولیاء کے ذریعے چلے گا۔ علی آخری خلیفہ ہے، کوفہ سے گیا ہے۔ ابو حنیفہ پہلا امام ہے، کوفہ سے آیا ہے۔ جہاں سے علی گیا وہاں سے پہلا امام آیا۔ جگہ بھی یہی چاہیے تھی۔ اور کوفہ سنگم ہے عرب اور عجم کا، سنٹرل ایریا، درمیانی حصہ ہے۔ میرا امام اجمی ہے، ہمیں چاہیے بھی اجمی امام، جو اجمی ہو، عرب کی زبان سمجھتا ہو، عرب سے پوچھے، عجم کو سمجھائے، ہمیں ایسا بندہ چاہیے۔ اور ایک جملہ میں کہتا ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت اور مقام اور مرتبہ یہ ہے، توجہ میری طرف توجہ، مقام اور مرتبہ یہ ہے، میرے امام نے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ آپ مجھے دیکھیں، بجلی کو نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں، رہتی دنیا تک کارنامے یاد رکھے جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ نے ان چھپے ہوئے مسائل کو بر وقت نکالا جو شریعت کی تہ میں چھپے ہوئے تھے، اندر سے نکال کے امت کے سامنے رکھا۔ یہ اللہ اکبر کے ہاتھ اٹھانے سے لے کر نماز کی سلام تک 70,000 مسئلے صرف نماز کے لکھے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے اوپر اعتراض کرنے والوں، تم نماز کے 100 مسائل مجھے بتا دو، میں تیرے ہاتھ چوم لوں گا۔ 100 مسئلے تھے، آندھے کوئی نہیں تھے، گل ابو حنیفہ تھے جنہاں نماز کے مسئلے 70,000 لکھے نے، صرف نماز کے مسئلے۔ اور امام ابو حنیفہ نے جو شریعت کے مسائل لکھے ان کی کل تعداد 12,90,000 ہے۔ یہ آئیں بائیں شائیں کی بات نہیں ہے، میں اس پر دلائل رکھتا ہوں۔ 12,90,000 مسئلے تو امام ابو حنیفہ نے شریعت کے لکھ کر دیے ہیں، امت کو اپنے شاگردوں کے ذریعے لکھوائے ہیں۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنیں میرے دوستو۔ ایک بندہ ایک دن مجھے کہنے لگا، مولانا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں فقہ حنفی موجود تھی، شاید کوئی آپ سے بھی پوچھے۔ مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا جی ہاں موجود تھی۔ کہتے اچھا امام ابو حنیفہ بھی تھے؟ میں نے کہا جی نہیں تھے۔ کہتے پھر فقہ حنفی کیسے تھی جب ابو حنیفہ حضور کے زمانے میں نہیں تھے؟ میں نے کہا ایک سوال کا جواب تو دے دے، اس کا جواب میں دے دوں گا۔ یہ جو صحیح بخاری شریف کی حدیثیں ہیں،
یہ حدیثیں حضور کے دور میں تھیں؟ کہتے جی تھیں۔ میں نے کہا امام بخاری بھی تھے؟ کہتے جی وہاں نہیں تھے۔ میں نے کہا کیوں؟ بخاری کی حدیثیں حضور کے دور میں موجود ہیں، خود امام بخاری دور میں نہیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا حدیثیں تو اس وقت تھیں، اس کو صحیح بخاری بعد میں لکھی، اس کو صحیح بخاری کہتے اس لیے ہیں کہ حضور والی پہلے والی حدیثیں بعد میں امام بخاری نے جمع کر کے امت کو بتائی، نام صحیح بخاری رکھا، باتیں حضور کی پرانی پہلے والی ہیں۔ میں نے کہا مسئلے بھی ایسے ہیں جو حضور کے دور میں تھے، بعد میں ابو حنیفہ نے جمع کر کے امت کے سامنے رکھا، نام فقہ حنفی رکھی۔ جیسے حدیثیں پہلے تھیں، خود امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ نہیں تھے رحمہم اللہ، ایسے فقہ احناف کے مسائل بھی پہلے موجود تھے، اس کے امام ابو حنیفہ نہیں تھے، یہ بعد میں آئے ہیں۔ کہنے لگا بعد میں آئے ہیں تو اعتبار کیسے ہوا؟ یہ تو بعد کے مسئلے ہوئے۔ میں نے کہا نا بعد کے ہوئے، سند پہلے کی ہے۔ اجی میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا میں ابھی منواتا ہوں، سنو میرے دوستو، یہ دیکھو یہ جامعہ محمودیہ ہے آپ کے میاں چنوں کا۔ جامعہ محمودیہ میں پانی ہے یا نہیں ہے جو زمین سے نکلا ہے؟ یہ پانی کب سے ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے۔ کوئی ابھی سے آسمان سے ٹرک نہیں آئے جو انہیں ڈال دیا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اس کے نیچے پانی موجود ہے، لیکن نکلا کب ہے؟ جب جامعہ محمودیہ بنا ہے۔ جب جامعہ بنا ہے تو پانی نکلا ہے۔ اب کوئی کہے یہ تو نیا پانی ہے، ہم نہیں پیتے، ہمیں اللہ والا پرانا پانی چاہیے، تو ہم کہیں گے خدا کے بندے یہ پانی اللہ والا ہے، نکلا اب ہے کہ ضرورت پڑی ہے۔ اللہ نے دین کی تہ میں مسئلے رکھ دیے تھے، نکال کے ابو حنیفہ نے امت کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس نے اپنے اندر سے نکالا ہے، یہ مطلب نہیں ہے اپنی طرف سے دیا ہے، نام ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں فقہ حنفی ہے، نماز حنفی ہے، نماز محمدی پڑھو۔ نماز حنفی کیوں پڑھتے ہو؟ نماز محمدی پڑھو، کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو نماز بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر حدیث بخاری نہ پڑھا کرو، حدیث محمدی پڑھا کرو۔ اجی کیوں؟ میں نے کہا کلمہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، حدیث بھی حضرت محمد والی، بخاری والی کیوں مانتے ہیں؟ نہیں اللہ کے بندے، حضور والی حدیث ہیں، امام بخاری نے لکھ کے ہمیں دی ہیں۔ میں نے کہا نماز بھی حضور والی ہے، ابو حنیفہ نے لکھ کے ہمیں دی ہے، اس کو حدیث بخاری کہتے ہیں، اسے نماز ابی حنیفہ کہہ دیتے ہیں، تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ یہ تو پہچان کے نام ہے۔ آپ کہیں گے نلکے کا پانی، موٹر کا پانی، واٹر پمپ کا پانی، فلٹر کا پانی، نہر کا پانی، دریا کا پانی، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ ٹوٹی کا پانی، کنویں کا پانی، بارش کا پانی، جوہر کا پانی۔ کوئی کہہ دے آپ کو یہ اتنے نام کیوں لیتے ہو؟ انزلنا من السماء ماء، ایک کہو خدا کا پانی۔ کیوں کہتے ہو ٹوٹی کا پانی؟ کیوں کہتے ہو موٹر کا پانی؟ کیوں کہتے ہو نلکے کا پانی؟ پانی تو اللہ کا ہے۔ آپ کہو گے پانی اللہ کا ہے، نکلا ٹوٹی سے ہے تو ٹوٹی کا پانی، نکلا کنویں سے ہے تو کنویں کا پانی، نکلا نلکے سے ہے تو نلکے کا پانی۔ میں نے کہا مسئلے حضور کے ہیں، نکال کے ابو حنیفہ نے دیے ہیں تو کہتے فقہ حنفی ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ابھی سے لکھا گیا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں میں جو سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ دین کو آسان شکل میں امت کے سامنے رکھا ہے، آسان شکل میں، آسان شکل میں، مشکل شکل میں سامنے نہیں رکھتے تھے۔ ایسے آسان مسئلہ بتاتے کہ بات نکھر کے سامنے آ جاتی۔ ایک شخص امام ابو حنیفہ کے دربار میں آیا اور اس نے آ کر کہا کہ وہ جو آپ کے محلے کا پڑوسی ہے وہ رافضی ہے، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہودی کہتا ہے۔ وہ شخص حضرت عثمان کو بولتے نہیں ہیں۔ لائٹ آ گئی ہے تو یہ کیا ہوا ہے پھر؟ اچھا مجھے پانی پلا دو۔ اور ہے نا مسلسل جنریٹر پہ چلائیں، لائٹ آئے جائے اس کا کیا اعتبار ہے؟ زندگی کا اعتبار نہیں ہے، وابڈا کا اعتبار ہے۔ جی بات کر۔ ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آیا کہ فلاں بندہ ہے وہ حضرت عثمان کو یہودی کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ اسے سمجھائیں۔ تو امام صاحب کے سمجھانے کا انداز دیکھیں۔ امام صاحب اس کے پاس گئے، بڑی اس نے آؤ بھگت کی خوشی سے اٹھ پڑا کہ واہ اتنا بڑا امام میرے گھر میں آیا۔ ٹھیک ہے مذہب کا مخالف تھا، لیکن گھر میں آنے کے لیے تو کوئی مہمان کا ادب احترام بھی تو ہوتا ہے۔ بہت خوش ہوا۔ آپ کیسے تشریف لائے؟
امام صاحب نے فرمایا میں آپ کی بیٹی کا رشتہ ڈھونڈ کے آیا ہوں، بیٹی آپ کی ہے، بھتیجی میری ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنی بھتیجی کا ایک اچھا سا رشتہ دے دوں، تو آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ لایا ہوں۔ اس نے کہا واہ حضرت امام صاحب، آپ تو میرے لیے بہت اچھا رشتہ لائے ہوں گے، آپ بتائیں ہم اپنی بچی کا رشتہ کر دیتے ہیں۔ حضرت امام صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے ٹھیک ہے پتہ تو کر لو بندہ کیسا ہے۔ اس نے کہا جی پتہ نہیں کرتے، آپ نے جو طے کیا ہوگا تو اچھا ہی طے کیا ہوگا، ہمیں کیا پوچھنا، آپ فرما دیں میرے سر سے ایک فرض کا بوجھ اتر جائے گا۔ امام صاحب نے فرمایا بندہ بھی اچھا ہے، بات بھی بہت اچھی طرح کرتا ہے، کما بھی لیتا ہے، امیر کبیر بھی ہے، آپ کی بچی کو خوش بھی رکھے گا، ایک چھوٹا سا عیب ہے۔ انہوں نے کہا چھوڑیں جی، عیب تو چھوٹے موٹے ہر کسی میں ہوتے ہیں۔ امام صاحب فرمانے لگے نہیں پوچھ تو لو۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا بس وہ بندہ یہودی ہے۔ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے کہا اچھی بات کرتے ہو مولوی صاحب، میں نے تیری عزت کی، اکرام کیا، احترام کیا کہ تو میری بچی کا رشتہ لایا، اتنا بڑا امام ہمارے محلے کا بڑا ہے، اور آج تو مجھے کہتے ہو بچہ یہودی، بندہ یہودی ہے، میں اپنی بیٹی یہودی کو دوں، میری غیرت کے خلاف ہے۔ ہاتھ دکھانا۔ امام صاحب نے یوں ہاتھ تھام لیے، کہا ایک بات کہوں؟ کہا جی ہاں۔ کہا تو ایک بیٹی یہودی کو نہیں دیتا، اور ادھر حضرت عثمان کو یہودی کہتے، حضور نے اپنی 2 بیٹیاں اسے دی ہیں۔ کیا اللہ کے نبی کے نے ایسی بیٹیاں دیتی تھی؟ نعوذ باللہ حضرت عثمان ایسے تھے۔ عقود الجمان میں لکھا ہوا ہے اس بندے نے اسی موقع پہ توبہ کر لی کہ آج کے بعد میں یہ غلط نہیں کہوں گا۔ اتنی آسان شکل میں دین پہنچانے والے کا نام امام حنیفہ۔ اور ایک بات میں کہوں، یہ فقہ حنفیہ پہ عمل کیوں ہوتا ہے؟ اس عمل کرنے کی وجہ یہی ہے کہ جو اللہ سے صحابہ نے سنا وہی امام ابو حنیفہ کو پڑھایا، اور وہی امام ابو حنیفہ نے لکھوا کے ہمیں دیا ہے۔ جو اللہ نے صحابہ کرام کو دیا حضور کے واسطے سے، وہی صحابہ نے اپنے شاگرد کو دیا، اور شاگرد نے لکھ کے دیا ہے ہمیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ جب صحابہ نے دین دیا ہے تو لکھ کر کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا تمہیں کوئی کہہ دے جب حضور پہ قرآن اترا ہے تو حضور نے خود کیوں نہیں لکھا؟ کہتے حضور نے لکھا۔ میں نے کہا کس نے کہا؟ 21ویں پارے کا پہلا صفحہ، وَلَا تَخُطَّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ حضور تو اپنے ہاتھ سے لکھ بھی نہیں سکتے، یہ تو حضور کا معجزہ ہے۔ یہ کیسے کہتے ہو؟ حضور نے نہیں لکھا، اترا حضور پہ، حضور نے نہیں لکھا۔ وجہ کہتے ہیں حضور پاک نے نہیں لکھا تو حضور کے شاگرد صحابہ نے تو قرآن لکھ دیا۔ میں نے کہا صحابہ نے شریعت نہیں لکھی مکمل کی مکمل، تو صحابہ کے شاگرد ابو حنیفہ نے تو لکھ دیا۔ تو ادھر شاگرد لکھے تو استاد کا کام پورا کر رہا ہے، ادھر شاگرد لکھے تو استاد کا کام پورا کیوں نہیں کر رہا؟ یہ باتیں میرے بھائیوں یہ اس شریعت کے اندر موجود ہے۔ یہ فقہ حنفی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ علیحدہ ہو قرآن کا مسئلہ، الگ ہو حدیث کا مسئلہ، الگ ہو صحابہ کا فتویٰ، تینوں کو اکٹھا کر دو، اسے فقہ حنفیہ کہتے ہیں۔ جیسے علیحدہ ہو تو دودھ، علیحدہ ہو تو پتی، علیحدہ ہو تو چینی، تینوں کو ملا لو تو کیا بن گیا؟ چائے۔ اب کوئی کہے چائے ہے تو دودھ نکال کے دکھاؤ، اسے کہے نکال کے کیسے دکھائیں، اس میں مل گیا ہے۔ ہاں یہ ماننا پڑتا ہے۔ ایسے ہی فقہ حنفیہ میں قرآن اور حدیث کے مسئلے موجود ہیں، اس پر ایمان رکھنا پڑتا ہے۔ یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نئی بنیاد نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے بہت اچھے طریقے کا ایک ترتیب ہے۔ اب کوئی آپ کو کہے کہ مفتی عبدالواحد تو نہیں بول رہا تھا، یہ تو مائک بول رہے تھے، آپ کیا کہیں گے؟ کہ اس کے ذریعے آواز اسی کی آئی ہے۔ تو یہ فقہ حنفیہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حدیث کا مسئلہ ہے، فقہ حنفیہ کے ذریعے نکل کے آیا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے۔ تو میرے دوستو آسان مسئلہ اس شخص کا مان لیں تو بہت زندگی آسان ہو جاتی ہے، بہت آسان رہتی ہے، کوئی مشکل نہیں رہتی۔ ورنہ عام طور پہ اتنی مشکلات آتی ہیں، اتنی مشکلات آتی ہیں کہ بندے سے سمجھ نہیں پاتا معاملہ، سمجھ نہیں سکتا آپ مدہ۔ فقہ حنفیہ کو ہٹ کے کوئی کہے نا میں فقہ نہیں مانتا، ڈائریکٹ مانوں گا، میں 5 سوال یوں کروں گا تو یقین مانے ایک قدم بندہ دین میں نہیں چل سکتا، ایک قدم یوں نہیں چل سکتا، ایک قدم۔ میں نے ایک بندے سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا اچھا اگر یہی بات ہے مجھے بتا، ایک بندے نے اللہ اکبر یوں کیا ہے اور ہاتھ یوں رکھ لیے ہیں، اللہ اکبر ہاتھ الٹے رکھے ہیں، اس کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو سن، اپنی عقل سے جواب نہ دینا، ہوئی ہے پھر بھی قرآن یا حدیث دکھانا، نہیں ہوئی پھر بھی قرآن یا حدیث دکھانا۔ اب چپ ہے؟ میں نے کہا مجھے دکھا دے، میں فقہ چھوڑ دیتا ہوں، میں حدیث پہ عمل کروں گا۔ ایک بندے نے اللہ اکبر کی نیت باندھی ہے اور ہاتھ یوں رکھ لیے ہیں، یوں اس طرح گردن پہ رکھے ہیں، اس کی نماز ہوئی پھر بھی قرآن حدیث دکھانا، نہیں ہوئی پھر بھی قرآن حدیث دکھانا۔ میں ایک قدم آگے نہیں چلنے دوں گا، میں چھوڑ دیتا ہوں فقہ، آپ مجھے دکھا دیں میں مان جاتا ہوں۔ کیسی بات کہتے ہیں؟ آج کے دور میں کسی کو خون دینا چاہیے، انتقال دم،
یہ پورے قرآن میں نہیں ہے، پورے حضور کے فرمان میں نہیں ہے۔ قرآن میں حدیث میں تو خون نکالنے کا حکم ہے، حجامہ کراؤ، خون نکالو۔ اگر کوئی بندہ اپنے والد محترم کو اسپتال لے جائے اور وہ کہیں کہ اس کو بی پازیٹیو خون چاہیے، تو وہ کہے گا ہم خون لگانے کے لیے تو حدیث میں نہیں ڈھونڈتے، اور 1 کلو نکال لو، چلو رہی صحیح زندگی بھی اس کی ختم۔ پھر کیا کرو گے؟ خون دینے کا مسئلہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، کہاں سے لائیں گے؟ میں فقہ چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے کہنے لگا پھر آپ کیسے عمل کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے یوں ہاتھ اٹھایا ہے، صحابہ کرام نے دیکھا ہے، اس طرح ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ سنت سے نماز میں 4 چاند لگتے ہیں، ہاں اگر فرض چھوڑ دیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ فرق میرے نبی کے صحابہ نے اپنے شاگرد امام ابو حنیفہ کو بتایا ہے۔ میں اس شاگرد کو ہٹا لوں، تجھے کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اسی لیے میں نے اسے مانا ہے۔ ادھر ہاتھ رکھنے کے طریقے کی بھی مسنون بات ایسی ہے، اور انتقال دم خون کا مسئلہ بھی ایسے ہے۔ امام ابو حنیفہ کو اصول آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خون جا رہا ہے، نکالنے کے لیے خون نکالا جا رہا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ خون کے نکالنا اسی لیے ہے کہ اس سے صحت حاصل ہوتی ہے۔ تو ایک اصول موجود ہے، امام سے فرماتے خون نکالنا ضروری نہیں ہے، اصل ضروری ہے صحت حاصل کرنا، حصول صحت ضروری ہے۔ پرانے زمانے میں خون نکال کے صحت حاصل ہوتی تھی، آج کے زمانے میں خون دے کر صحت حاصل ہوتی ہے، تو خون دیں پھر بھی جائز ہے، نکال لیں پھر بھی جائز ہے۔ اصل ہے حصول صحت۔ یہ اصول تو فقہ میں موجود ہے، اور اگر فقہ کو نکال دیں گے، آپ مجھے دکھا دیں کہ خون چڑھانا جائز ہو، کہیں بھی نہیں ملتا۔ یہ میں نے ایک مسئلے بتایا، ایک نہیں اس کے ساتھ 2-3 صفر لگا لیں، 1000 100 بھی چلے جائے نا، تو ایک قدم بھی بندہ دین میں نہیں چل سکتا۔ اسی آسانی کے لیے صحابہ کے شاگرد کی فقہ کو اپنے بندہ سینے سے لگائے، دنیا بھی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہے۔ حدیث پاک صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان عالی شان ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین میں فقہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو رمے صراط مستقیم عطا فرمائے، صحابہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ کی قدر و منزلت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔